صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ قربانیاں ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب چل رہے تھے کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ دائیں ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ بائیں ہوتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ یہ بے چینی کس لیے بے چینی ہے؟ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، کہ کہیں کوئی دشمن جو ہے کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کوئی دور سے تیر پھینکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ بے چینی کیوں لگی ہوئی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو؟ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے۔ یہی ان کی قربانیاں ہیں۔ پھر یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سب کے سب اپنے میں سب سے افضل جو ہے وہ قرار دیتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ صحابہ کرام آپس اپنے میں سے سب سے افضل سمجھتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی کو افضل قرار نہیں دیتے تھے، کسی کو افضل نہیں سمجھتے تھے، سب سے افضل سمجھتے تھے آپ کے صحابہ میں تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم سب سے افضل سمجھتے تھے۔ تو ان تینوں میں بھی سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ گواہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے افضل ہونے کی گواہی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ یہ اپنے باپ سے پوچھتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اپنے باپ سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ پھر پوچھا اس کے بعد، پھر فرمایا کہ عمر۔ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے سوال نہ کیا کہ اس کے بعد کون ہے، کہ میں سمجھ گیا کہ آپ نے حضرت عثمان کا نام لیں گے۔ آگے سے پھر سوال کا انداز بدلتے ہیں، کہا کہ ابا جان پھر اس کے بعد آپ کا نمبر ہے؟ کہا کہ نہیں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی، یہ ان کی انکساری، کہتے ہیں کہ میں تو عام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں۔ یہ کس کا بیان ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے۔ اسی روایت پر محدث عبد الرزاق رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اسی بنیاد پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی سے افضل سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ کہ وہ خود ان کو افضل قرار دے رہے ہیں، اسی وجہ سے میں ان کو افضل سمجھتا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے آدمی کو کوڑے لگاؤں گا کہ جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہے۔ کیوں کوڑے لگاؤں گا؟ اس لیے کہ وہ افتراء باندھ رہا ہے، وہ جھوٹ باندھ رہا ہے، وہ الزام لگا رہا ہے، تو اس کی سزا 80 کوڑے، تو میں اس کو کوڑے لگاؤں گا تو جو مجھے ابو بکر اور حضرت عمر سے افضل سمجھتا ہے، افضل قرار دیتا ہے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، آپ کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ محبت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات پا جاتی ہیں، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ
حضرت خولہ بنت حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی کہ آپ شادی نہیں کریں گے؟ حضرت خدیجہ فوت ہو چکی ہیں، تو کیا آپ اور شادی نہیں کریں گے؟ فرمایا کہ کس سے؟ کہنے لگی اگر کنواری سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ رشتہ بھی موجود ہے، اور اگر بیوہ سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ رشتہ بھی موجود ہے۔ مسند احمد میں امام طبری رحمہ اللہ اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ اگر آپ کنواری سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ رشتہ بھی موجود ہے، بیوہ سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ رشتہ بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ کنواری کون؟ یہ کون سا رشتہ ہے؟ کہا حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اس مخلوق میں سب سے زیادہ جو محبوب ہیں آپ کو، اس کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اس مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو، کہ جس سے سب سے زیادہ آپ محبت کرتے ہیں، اس کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور پوچھا کہ بیوہ کون ہے؟ کہا حضرت سودا رضی اللہ عنہا، کہ جو آپ پر ایمان رکھتی ہیں اور آپ کی پیروکار ہیں۔ کہا کہ جاؤ دونوں سے جا کر رشتے کا پتہ کرو، میری طرف سے پیغام لے کر جاؤ، منگنی کا پیغام۔ حضرت سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا پہلے ابو بکر کے گھر جاتی ہیں، ابو بکر گھر میں نہیں ہیں، ام رومان جو کہ والدہ ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہے، والدہ ہیں۔ جا کر کہا کہ اے ام رومان، آپ کے گھر میں خیر کی جو ہے وہ خبر لے کر آئی ہوں۔ خیر آئی ہے آپ کے گھر میں؟ کیا خیر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منگنی کا پیغام لے کر آئی ہوں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ کہنے لگی کہ ابھی بیٹھی رہو، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آنے ہی والے ہوں گے۔ اتنے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ جاتے ہیں، اور پھر وہاں جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے اور نکاح ہو جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور اسی طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت سودا کی رخصتی تو اسی وقت ہو گئی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی مدینہ جا کر ہوئی تھی، نکاح مکہ کے اندر ہی ہو گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصود کیا ہے؟ کہ جو بات میں نے کہی ہے کہ سب سے زیادہ محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام میں سے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور آپ کے سامنے جب یہ کہا گیا کہ آپ وہ کنواری، وہ رشتہ آپ کے ہاں جو سب سے زیادہ محبوب ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس کی صاحبزادی حضرت عائشہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کوئی جو ہے نا یہ تو نہیں کہا کہ نہیں میرے لیے جو ہے وہ فلاں ابو بکر سے بڑھ کے محبوب ہے، ایسا آپ نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، آپ نے خاموشی اختیار کی ہے۔ اور یہ بھی ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی جائے یا کوئی کام کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خاموشی اختیار کر لیں، وہ بھی حدیث کا درجہ رکھتی ہے، وہ بات بھی حدیث کا درجہ رکھتی ہے، وہ کام بھی حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ اور دوسرا واقعہ کہ جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے، دلیل ملتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ محبوب تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، ایک غزوہ کے لیے، جہاد کے لیے، ذات سلاسل یہ غزوہ تھا، اس کے لیے امیر بنا کر بھیجا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب واپس آئے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، دل میں انسان کے خیال آ جاتا ہے کہ دیکھیں ابو بکر بھی موجود تھے، عمر بھی موجود تھے، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، باقی صحابہ کرام بھی موجود تھے، لیکن مجھے امیر بنا کر بھیجا ہے کہ لگتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیار ہے مجھ سے، اس لیے مجھے ترجیح دی ہے اور مجھے امیر بنا کر بھیجا ہے۔
تو اس بات کو معلوم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ کہا مردوں میں سے؟ کہا اس کا باپ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب عائشہ کا باپ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، جو اپنے زبان مبارک سے آپ نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میرے ہاں سب سے زیادہ محبوب وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو اس امت میں سب سے زیادہ افضل، اور اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب، اور جس کی قربانیاں اسلام کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے جس کی قربانیاں بے شمار ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے کہا تھا کہ جس کے مجھ پر جتنے احسان ہیں میں نے ان کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، اللہ رب العزت اس کے احسانات کا بدلہ دیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ یہ شخصیت ہے، اس شخصیت سے پیار یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سارے صحابہ کرام سے پیار اور محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور خصوصاً ان میں سے جو افضل ہیں، جو عشرہ مبشرہ ہیں، جو بدری ہیں، اور پھر ان میں سے بھی خلفائے اربع، اور خلفائے اربع میں سے سب سے زیادہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل اور مقام اور مرتبے والے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے جیسے وہ ایمان لائے تو تب تم ہدایت یافتہ بنو گے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار مقرر کیا ہے۔ صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان کو نشاور کرنے والے۔ یہ واقعہ شاید پچھلے جمعے بھی آپ نے سنا ہو کہ ایک موقع پر مشرکین مکہ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں کہ اس شخص نے ہمارا جینا جو ہے وہ حرام کر دیا ہے، یہ ہمارے بڑوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ایک چکر پورا کیا تو انہوں نے باتیں کی، اگلا چکر پورا کیا تو آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں، اور پہلے سے زیادہ مذاق کرنا شروع کر دیا۔ جب تیسرا چکر پورا ہوا، ایک بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ اے قریش کی جماعت، یاد رکھو میں تمہارے لیے ہلاکت لے کر آیا ہوں۔ جو تمہارے کام ہیں، تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو اور تکلیفیں پہنچاتے ہو، تو میں تمہارے لیے ہلاکت لے کر آیا ہوں۔ یہ زبان مبارک سے الفاظ نکلنے کی دیر تھی، فرماتے ہیں صحابی کہ ایسے ہو گئے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، بالکل خاموش ہو گئے۔ اگلے دن پھر یہی معاملہ ہوا، اسی طرح وہ پہلے سے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، اب جہاں انہوں نے کیا کی کہ گستاخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حد تک کہ یہ عقبہ ابن ابی معیط یہ اٹھا اور اس نے چادر ڈالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں، اور اس کو جو ہے وہ کھینچنا شروع کیا۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آ کر کہنے لگے، او ظالموں کیا کر رہے ہو؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے اللہ میرا رب ہے؟ اور اس کا گناہ کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو، صرف اور صرف اللہ رب العزت جو ہے اس کو اپنا رب مانتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، اور اسی بات سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، یہ اس کا قصور ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دفاع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور چھڑاتے ہیں ان سے۔ یہ ہیں ان کی قربانیاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی۔ اللہ کے بندوں، ان قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کا احترام لازم ہے ہمارے اوپر۔ یہی وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے ہم تک قرآن کو پہنچایا ہے، دین اسلام کو پہنچایا
پہنچایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پہنچایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث